السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری گفتگو قربانی سے متعلق چل رہی ہے۔ 15 مسئلے بیان کر چکا ہوں۔ 16واں مسئلہ یہ ہے کہ کتنوں کو ہم قربانی ادا کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، یعنی کتنے لوگوں کو اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میت کے لیے صدقہ کرنا افضل ہے یا قربانی کرنا افضل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صاحب نصاب کا مردے کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی دوسرے کی طرف سے تبرعاً کی جائے، چونکہ وہ مل کے قربانی کرنے والے کی ہوتی ہے، وہ مالک ہوتا ہے، قربانی جس چیز کی جاتی ہے مالک وہی ہوتا ہے جانور کا، اور صرف دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس لیے ایک حصہ کئی طرف بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے متعدد کو ثواب پہنچانا جائز ہے۔ بس یہ بھی ویسا ہی ہے جیسا یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی کہ ایک قربانی کر کے ہم اپنی طرف بہت سارے لوگوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے، پہنچا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ گائے میں 7 آدمیوں کو ایصال ثواب کیا جائے، جتنے آدمیوں کو ثواب پہنچانا منظور ہو ثواب بخش سکتے ہیں۔ 7 آدمی قربانی کے جواز کے لیے شرط ہیں۔ قربانی میں تبرع کی اپنی طرف سے قربانی کرنے کی قید سے وہ صورت نکل جاتی ہے میت نے اپنے مال سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو، تو اس صورت میں ایک حصہ ایک ہی طرف سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت کے لیے قربانی کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا افضل ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ قربانی کے دنوں میں بات خاص طور سے یاد رکھیں کہ قربانی کے دنوں میں میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے پیسہ وغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا افضل ہے، کیونکہ صدقہ خیرات میں فقط مال کا ادا کرنا ہوتا ہے، اور قربانی میں مال کا ادا کرنے کے ساتھ ساتھ فدا کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں دونوں مقصد پائے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ صاحب نصاب کا مردے کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال سے میت کی جانب سے قربانی کی ہے، اگر اس پر بھی قربانی واجب تھی، یعنی جس نے قربانی کی اس پر بھی قربانی واجب تھی، تو یہ قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی اور میت کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی جس شخص پر قربانی کرنا واجب تھا، اگر وہ میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ میت کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ اسی کی طرف سے ہوگی، میت کو ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ اور اگر اس پر قربانی واجب نہ تھی، یعنی کہ اس پر کوئی صاحب نصاب نہیں تھا، قربانی واجب نہیں تھی، یہ اپنی قربانی جدا کر چکا تھا، یعنی اپنی قربانی الگ سے کر چکا تھا، تو میت کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی۔ پھر یعنی اپنی قربانی الگ سے اس نے ادا کر دی، یا وہ صاحب نصاب یعنی قربانی اس پر واجب نہیں تھی، تو پھر میت کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، یعنی مردے کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔